مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وآل اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین سرور شاہ حسین ابن علی کے عاشقوں کا بکھرا ہوا سمندر نجف سے موجیں مارتا ہوا کربلا کے ساحل پہ آ کے رک گیا 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کے خلاف بھوک بھوک کے اپنے ماں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہی دیتے رہے وہ خطیب مر گئے علی آج بھی زندہ ہے وہ بادشاہ اپنی قبر کے جہنم میں چلے گئے علی آج بھی زندہ ہے آج پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو جس کو بھی مجلس حسین میں فضائل علی سننا اچھا نہیں لگتا اختیارات حسین سننا اچھا نہیں لگتا پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو مجھے بتاؤ وہ بنی امیہ کہاں چلے گئے مجھے بتاؤ وہ بنی عباس کہاں چلے گئے جنہوں نے انسانی لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی تھی وہ بادشاہ کہاں چلے گئے جنہوں نے کھوپڑے کے مینار بنائے تھے وہ کہاں چلے گئے جس نے قبر حسین کے اوپر حل چلایا تھا وہ متوکل کہاں چلا گیا جس نے فرات کا پانی کاٹا تھا وہ بادشاہ کہاں چلا گیا آج پوری دنیا میں ہارون رشید کی قبر کہیں نہیں آج پوری دنیا میں مامون رشید کی قبر کہیں نہیں عباسی بادشاہ مر گئے اموی بادشاہ چلے گئے تخت زمین کے نیچے چلے گئے حسین کی قبر پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا حسین کی قبر پہ آج بھی طواف ہو رہا ہے عباس کی زری پہ کل بھی سجدے ہو رہے تھے عباس کی زری پہ آج بھی سجدے ہو رہے ہیں ان کی نسلیں مٹ گئی ان کا ذکر ابھی بھی قائم ہے ذکر رمضہ مٹتا جن کا وارث مٹ جاتا ہے ان کا وارث کل بھی قائم تھا آج بھی قائم بھائی سوئے نہیں ان کا وارث کل بھی قائم تھا آج بھی قائم ہے چلیے میں سرکار ابو الفضل عباس کے روبرو ایک نوکر اپنے شہنشاہ کے روبرو اپنا عقیدہ پیش کرتا ہے عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز اب بے ادھرا مجھے کہے کہاں عرش کہاں ان کی دہلیز کہاں عرش کہاں ان کی دہلیز مجھے بتاؤ کہ عرش پہ کون بیٹھتا ہے جبرائیل بیٹھتے ہیں میکائیل بیٹھتے ہیں اسرائیل بیٹھتے ہیں اسرافیل بیٹھتے ہیں مجھے بتاؤ کہ ان کی دہلیز پہ کون بیٹھتا ہے کمبر بیٹھتے ہیں سلمان بیٹھتے ہیں مقداد بیٹھتے ہیں فضہ بیٹھتی ہیں کبھی کبھی کمبر نے کہا یا علی مجھے جنت سے روٹی منگوا دے کبھی جنت سے کبھی کمبر نے کہا یا علی مجھے جنت سے روٹی منگوا دے کبھی سلمان نے کہا یا علی مجھے جنت کی سیر کروا دے کبھی فضہ نے کہا یا علی مجھے جنت سے بھیج ادھر والے ادھر نہیں جاتے ادھر والے شبیر بن کے فقیر بن کے اسیر بن کے آتے اتباع حضرت محمد والے یتیم بن کے فقیر بن کے اسیر بن کے آتے ہیں بغیر ہاتھوں کے خدا دیتا ہے یا تو عباس دیتا ہے آج ہم سے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تمہارا خدا بغیر ہاتھوں کے کیسے دیتا ہے ہم عباس کی دہلیز پہ آ کے کہتے ہیں جس کا ہاتھ بغیر ہاتھوں کے دیتا ہو اسبات توحید کا نام ہے عباس طواف کعبہ کرتے ہوئے وقت دامن میں تکنی کے تفصیلی عباس پڑھو ویسے بھی حضرت عباس پڑھنے کے لیے حضرت حسین ہونا ضروری ہے لہذا حسین کا ہو تب کوئی بتائے کہ عباس کسے کہتے ہیں ویسے بھی حضرت عباس پڑھنے کے لیے لہذا حسین کا ہونا ضروری ہے جس کا منبر کعبہ کی چھت ہو اسے عباس کہتے ہیں طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے عباس کی طرف دیکھا حسین ابن علی نے عباس کی طرف دیکھا عباس کے لیے حسین کے ابرو کا اشارہ وہی سے لگتا تھا عباس کے لیے حسین کے ابرو کا اشارہ وہی سے لگتا تھا جو صحیفہ قدرت کو حسین کے چہرے پہ پڑھے اسے عباس کہتے ہیں جو حسین کے
انہیں پتا تھا نا کہ کعبے کے چکر کو حج نہیں کہتے، اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں۔ وہ جو ناپے آئے تھے نا احرام کے نیچے تلوار لے کر، جا رہا ہے حسین، شریعت کا وارث تھا، ہم نے حج نہیں کرنے دیا، جا رہا ہے حسین، شریعت کا وارث تھا، ہم نے حج نہیں کر دیا، ہم نے حج کرنے سے روک دیا اس کو، یہ شریعت کا وارث تھا۔ عباس نے ان کے دلوں کی زبانوں کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا، عباس نے ان کے دلوں کی زبانوں کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا۔ عباس نے اجازت کے لیے حسین کی طرف دیکھا، کریم نے آنکھ کا اشارہ کیا، عباس نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، کعبے نے فتح مکہ میں احترام محمد کی طرح کعبے نے شانوں کو جھکایا، کعبے نے فتح مکہ میں محمد کی طرح شانوں کو جھکایا۔ عباس کعبے کی چھت پر آئے، کعبے کی چھت نے عباس کے پیروں کے تلووں کو چوما۔ عباس کعبہ کی چھت پر آئے، طواف کرتے ہوئے حاجی، کعبے کی چھت پر عباس، دور مسند کو حسین، پھر میں نے چلوں تصویر ٹائم میں لیجیے گا، طواف کرتے ہوئے حاجی، کعبے کی چھت پہ عباس، دور مسند کو حسین، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہے تھے، جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا، بھائی بولو جو بات جہاں پر بیٹھے، جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا، اعتماد بھیجے محمد والے محمد۔ ایک جملہ یاد آ گیا، کون کہتا ہے کعبے کی چھت پہ علم نہیں ہے، کون کہتا ہے کعبے کی چھت پہ علم نہیں ہے؟ عباس پورے قد کے ساتھ کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے، کون کہتا ہے کعبے کی چھت پہ علم نہیں ہے؟ عباس پورے قد کے ساتھ کعبے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، تیرا میرا گھر ہے تو علم ہوتا ہے، تو خدا کا ہے تو علمدار ہوتا ہے۔ تیرا میرا گھر ہے تو علم ہوتا ہے، گھر خدا کا ہے تو علمدار ہوتا ہے۔ عباس نے کعبے کی چھت سے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، چلتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، چلتے ہوئے کیوں کہوں، کیڑے مکوڑے تھے، عباس نے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، عباس نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے مولا حسین کی طرف اشارہ کیا، اس کے باپ کی وجہ سے اس گھر کو عزت دی، مولا عباس کے باپ کی وجہ سے عزت دی، اس گھر کو سلمان بولی محمد والے۔ ایک اور سوال، اس سے بہتر ہوگی ابھی سونا، حاجیوں نے، حاجی طواف کر رہے تھے، ایک بار قاسم نے پکارا، اے مدینے والوں، ہم عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں، اے مدینے والوں، اگر خط بھیجنا چاہو کوفے، صغرا نے تو پہلے ہی خط لکھ رکھا تھا، ایک بار فضل کو آواز دی، کہا بیٹا قاسم کو روکو، تجھے معلوم ہے یہ میرے آقا حسین کا گھر ہے، میری شہزادی صغرا بی بی یہ خط لیے بیٹھی ہے، کہا میرا وعدہ میں پہنچاؤں گا خط، کہا جانے حسین کہاں ہے، کہا میں پتہ لگاتا ہوا چلا جاؤں گا، جہاں قافلہ حسین کا ہوگا یہ خط میں وہیں لے جا کر حسین کے ہاتھ میں دوں گا۔ صغرا کو اطمینان ہو گیا، قاصد چلا، قافلے کا پتہ لگاتا ہوا چلا، پتہ چلا کہ قافلہ اس دن پہنچا جس دن قیامت کا ریت تھا، اس نے کیا دیکھا، ایک بزرگ ایک جوان کی لاش پہ بیٹھا رہ رہا تھا، پھر اس نے دیکھا کہ ایک ننھی سی قبر پہ بیٹھا رہ رہا تھا، اس نے پوچھا
खड़े मकाने पड़े हैं, हर दिन बताती है प्यारे बाबा आपको नहीं ले जाना था, मुझे नहीं लेके गए। मैं कोई ऐसी बीमार बना थी तो मैं हज ना कर सकती, जो मैं ऐसी बीमार बना थी तो सफर ना कर सकती। बाबा मुझे तो मेरी बीमारी का इल्म ही नहीं, मुझे मेरी बीमारी का इल्म ही नहीं। मैंने तो पहले ही कह रखा था जहाँ मेरी बीमारी शदीद हो जाए मुझे वहीं छोड़ देना, जहाँ मेरी बीमारी शदीद हो जाए मुझे वहीं छोड़ देना। ना चाचा अब्बास सुनते थे ना भैया अली अकबर, वो तो आपके हुक्म के पाबंद थे। आपने कहा था जब भैया अली अकबर की शादी होगी आप उसे जरूर बुलवाएंगे। कब तक इरादा है? अभी शादी तय नहीं हुई, कब तक इरादा है? मेरा भैया आए, मेरा जवान भैया जब चेहरा बांधेगा तो कितना प्यारा लगेगा। हाय मेरा जवान भैया जब चेहरा बांधेगा कितना प्यारा लगेगा। मैं उसके चेहरे की बनाई, मैं उसके